بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ہفتم کے عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا ہم سبق پڑھ رہے ہیں وطن کے پاسبان۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے نظم وطن کے پاسبان کی بلند خوانی کی تھی اور ساتھ ساتھ الفاظ کی بھی وضاحت کی تھی۔ امید ہے کہ آپ نے سبق وطن کے پاسبان کا نہ صرف سر ورق اپنی کاپی میں بنا لیا ہوگا بلکہ اس کے الفاظ کے معنی بھی تحریر کر لیے ہوں گے۔ بیٹا ایک بات اور کوشش کیجئے گا کہ یہ چونکہ ملی نغمہ ہے لہٰذا آپ سر ورق بناتے ہوئے اس کے ساتھ کوئی خوبصورت سا پرچم، جھنڈا یا پاکستان کی کوئی بھی قومی عمارت یا ایسی کوئی چیز بنائیں، ایسی ایک آرٹ ڈرائنگ بنائیں کہ اس سے وطن سے محبت کا اظہار بھی ہو۔ ٹھیک ہے، ہم سبق کی جانب بڑھتے ہیں۔ بیٹا آج کا ہمارا سبق ہے نظم وطن کی شان، وطن کے پاسبان کی مشق۔ صفحہ نمبر 52 پر نظم وطن کے پاسبان کی مشق ملاحظہ فرمائیں۔ جی بیٹا، صفحہ نمبر 52 نظم وطن کے پاسبان کی مشق اس وقت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ آپ بھی اپنی کتابیں کھول لیجئے اور مذکورہ مشق سامنے رکھیے۔ میں سوالات کی وضاحت کرنے لگا ہوں بیٹا۔ سوال نمبر 1 دیکھیے۔ سوال نمبر 1 ہے درج ذیل دیے گئے سوالات کے جواب لکھیے۔ سوال نمبر 1 کے تحت آپ کو نظر آ رہا ہوگا کل 5 سوالات دیے گئے ہیں جن کے آپ نے جوابات تحریر کرنے ہیں۔ بیٹا چونکہ یہ سوالات بے حد مختصر ہیں، بہت آسان ہیں اور آپ ماشاءاللہ ہفتم جماعت میں ہیں، لہٰذا آپ کی صلاحیتوں سے امید ہے کہ ان کے جوابات آپ خود بھی تحریر کر سکتے ہیں۔ فی الحال میں آپ کو زبانی طور پر ان سوالات کے جوابات بتا رہا ہوں، آپ اپنے اپنے طور پر تحریر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جلد ہی میں پھر اس کی PDF فائل بھی آپ کے حوالے کر دوں گا، آپ اس میں سے دیکھ کر بھی ان سوالات کے جوابات تحریر کر سکتے ہیں، مگر کوشش کیجئے کہ آپ یہ کام خود سے کر سکیں، آپ کے لیے یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ ٹھیک ہے، سوالات دیکھیے بیٹا۔ پہلا سوال ہے زمین کس کے پیار کی صورت مقدس ہے؟ زمین کس کے پیار کی صورت مقدس ہے؟ تو بیٹا آپ کو یاد ہوگا شاعر نے کیا کہا؟ شاعر نے کہا تھا یہ زمین مقدس ہے ماں کے پیار کی صورت، اس زمین میں تم سب ہو برگ و بار کی صورت۔ ٹھیک ہے، تو اس مصرعے کے مطابق اگر دیکھا جائے تو شاعر کہہ رہے ہیں کہ یہ زمین ماں کے پیار کی طرح مقدس ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اس کا جواب یوں بھی تحریر کر سکتے ہیں کہ بقول شاعر کے ہماری یہ زمین اس طرح مقدس ہے جس طرح ماں کا پیار مقدس ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرا سوال دیکھیے بیٹا، وطن کی مٹی میں کس کا خون شامل ہے؟ وطن کی مٹی میں کس کا خون شامل ہے؟ تو وطن کی مٹی میں شہداء کا خون شامل ہے یا شہیدوں کا خون شامل ہے۔ اس کا بھی ذکر شاعر نے اپنی اس نظم میں کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس زمین کی مٹی میں خون ہے شہیدوں کا، ارض پاک مرکز ہے قوم کی امیدوں کا۔ ٹھیک ہے، تو اس کے مطابق سوال نمبر 2 کا جواب ہوا کہ وطن کی مٹی میں شہیدوں کا خون شامل ہے۔ تیسرا سوال دیکھیے، شاعر نے کیا چیز گنوانے سے منع کیا ہے؟ کیا چیز گنوانے سے، یہ گنوانے سے نہیں ہے، کیا چیز گنوانے سے منع کیا ہے؟ تو اس کا جواب بھی اسی نظم کے اندر موجود ہے، آپ تلاش سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھنا گنوانا مت دولت یقین لوگو، یہ وطن امانت ہے اور تم
امین لوگوں. ٹھیک ہے، تو بیٹا شاعر کے مطابق اس سوال کا جواب ہوا شاعر نے دراصل یقین کی دولت گنوانے سے منع کیا ہے. سوال نمبر 3 کا جواب شاعر نے دراصل یقین کی دولت گنوانے سے منع کیا ہے. سوال نمبر 4 دیکھیے، ارض پاک کس کی امیدوں کا مرکز ہے؟ تو اس کا جواب ہے ارض پاک قوم کی امیدوں کا مرکز ہے. ٹھیک ہے، ارض پاک قوم کی امیدوں کا مرکز ہے. اور 5واں سوال ہے، نفرتوں کے دروازے خود پہ بند رکھنا سے کیا مراد ہے؟ نفرتوں کے دروازے خود پہ بند رکھنا سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب بے حد آسان ہے، میں بتا رہا ہوں، آپ سماعت فرما لیجئے بیٹا. نفرتوں کے دروازے خود پہ بند رکھنا سے شاعر کی مراد یہ ہے کہ تم لوگ آپس میں مل جل کر پیار اور اتفاق سے رہنا اور نفرت و عداوت کو خود سے ہمیشہ دور ہی رکھنا. اگر تم اپنے اس وطن کی ترقی چاہتے ہو تو. ٹھیک ہے، ایک دفعہ پھر واضح کر دوں، بقول شاعر کے اگر تم اپنے وطن کی ترقی چاہتے ہو تو آپس میں مل جل کر پیار اور محبت سے رہنا اور آپس میں نفرت و عداوت سے بالکل دور رہنا. ٹھیک ہے، یہ ہے سوال نمبر 5 کا جواب. اب بڑھتے ہیں دوسرے سوال کی جانب. یہ تو تھے پہلے سوال کے تحت دیے گئے 5 سوالات. دوسرے سوال کی جانب بڑھتے ہیں. دوسرا سوال ہے الفاظ کے معنی لکھیے. الفاظ کے معنی لکھیے. الفاظ کیا کیا ہیں بیٹا؟ پاسباں، برگوار، نغمہ خواں، کارواں اور کہکشاں. ٹھیک ہے، پاسباں کا مطلب کیا ہے بیٹا؟ میں آپ کو بتا چکا ہوں. پاسباں کا مطلب ہے محافظ، برگوار کا مطلب ہے پھول اور پتے، نغمہ خواں کا مطلب تعریف کرنے والا، کارواں کا مطلب قافلہ اور کہکشاں کا مطلب ہے ستاروں کا جھرمٹ. چونکہ آپ پہلے ہی الفاظ کے معنی تحریر کر چکے ہیں اس لیے سوال نمبر 2 کو دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، سوال نمبر 2 الفاظ کے معنی دوبارہ تحریر کرنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے چونکہ ہم پہلے ہی الفاظ کے معنی تحریر کر چکے ہیں. سوال نمبر 3 دیکھیے، درج ذیل الفاظ کے واحد یا جمع لکھیے. بیٹا اگر کوئی لفظ واحد ہے تو آپ نے اس کے جمع تحریر کرنی ہے اور اگر کوئی لفظ جمع ہے تو آپ نے اس کا واحد تحریر کرنا ہے. اب سب سے پہلا لفظ دیکھیے کیا ہے؟ شہید. واحد ہے، اس کی جمع ہوگی شہداء. شہید واحد ہے اور اس کی جمع کیا ہوگی؟ شہداء. مرکز واحد ہے اور اس کی جمع ہوگی مراکز. ٹھیک ہے، امانت واحد ہے، اس کی جمع ہوگی امانتیں. عنوانات جمع ہے اور اس کا واحد ہوگا عنوان. اسی طرح اوقات جمع ہے، اس کا واحد ہوگا وقت. میں یہاں آپ کی آسانی کے لیے تحریر کر دیتا ہوں بیٹا. شہید، اس کی جمع شہداء. مرکز، اس کی جمع ہوگی مراکز. امانت، اس کی جمع ہوگی امانتیں. عنوان، عنوانات. اور اسی طرح وقت، تو اس کی جمع ہوگی اوقات. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے بیٹا. اب بڑھتے ہیں صفحہ نمبر 53 کی جانب. صفحہ نمبر 53 دیکھیے بیٹا. جی بیٹا، صفحہ نمبر 53 سوال نمبر 4 دیکھیے. سوال نمبر 4 آپ کے سامنے ہے. درج ذیل مصرعوں کو درست الفاظ سے مکمل کیجیے. یعنی انتخاب کے لیے جو الفاظ دیے گئے ہیں آپ نے ان میں سے ایک لفظ منتخب کرنا ہے اور ان نظم کے مصرعوں کو آپ نے مکمل کرنا ہے. نفرتوں کے دروازے ڈیش پہ بند ہی رکھنا. نفرتوں کے دروازے خود پہ بند ہی رکھنا. اس ڈیش میں تم سب ہو برگ و بار کی صورت. اس وطن میں
तुम सब हो बरगुबार की सूरत। ठीक है बेटा, आपको इंतखाब के लिए ये चारों अल्फाज तहरीर करने की ज़रूरत नहीं है। आप इन्हीं मिसरों को सिर्फ खाली जगह के अंदाज में तहरीर करें। ठीक है, कहकशां के ये डैश रहगुज़र तुम्हारे हैं, कहकशां के ये जादे। ठीक है, रहगुज़र तुम्हारे हैं। इस ज़मीं का हर डैश आफताब तुमसे है, इस ज़मीं का हर ज़र्रा आफताब तुमसे है। इस ज़मीं की मिट्टी में डैश है शहीदों का खून, इस वतन के डैश को सरबुलंद ही रखना, इस वतन के परचम को सरबुलंद ही रखना। ठीक है, इस तर्ज पर आपने सिर्फ खाली जगहों की सूरत में इस सवाल का जवाब तहरीर करना है। मैं एक दफ़ा फिर कह दूं कि इंतखाब के लिए दिए गए अल्फाज तहरीर करने की ज़रूरत नहीं है। सवाल नंबर 5 की जानिब बढ़ते हैं बेटा। सवाल नंबर 5 देखिए। जी बेटा, सवाल नंबर 5 आपके सामने है। सवाल नंबर 5 है, कॉलम अलिफ में दिए गए मिसरों को कॉलम बे के दुरुस्त मिसरों से मिलाइए। बेटा यहाँ आपको 2 कॉलम दिए गए हैं। ठीक है, कॉलम अलिफ और कॉलम बे। ठीक है, आपने क्या करना है बेटा, आपने इन दोनों कॉलम्स को कॉपी में तहरीर नहीं करना है, आप इसे किताब में ही मुकम्मल कर लीजिए। ठीक है, आपकी आसानी के लिए कह रहा हूँ कि आप सवाल नंबर 5 कॉलम अलिफ और कॉलम बे को कॉपी में तहरीर नहीं करेंगे, आप महज किताब में ही दोनों कॉलम्स को आपस में तीर के निशान के ज़रिए मिला सकते हैं। ठीक है, इस तरह आपकी ये मश्क इख्तिताम पजीर हुई। नज़्म वतन के पासबान माँ मश्क मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह अगले सबक के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।